بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر کولیگز، آئی ایم ظفر عباس خان. آج شارٹ کٹ پوائنٹ پہ میں نے اپنے ساتھ دو لیجنڈس کو لیا ہے. ہماری جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور پنجاب پبلک سروس کمیشن کی جرنی تھی، اس میں 2018 میں دو انٹریز ہوئیں، دو بہت ہی وائبرنٹ، بہت ہی کہنا چاہیے کہ جینیس اور طاقتور ایسی پرسنالٹیز جنہوں نے پھر 2022 اور 23 تک یہ چھائے رہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور پنجاب پبلک سروس کمیشن کے جتنے بھی رزلٹس آ رہے تھے ان پہ. اور کوئی ایسا ریٹن ٹیسٹ میں نے نہیں دیکھا کہ جن میں یہ دو نام آپ کو دیکھنے اور سننے کو اور پڑھنے کو نہ ملے ہوں. تو آج انہی کی زبانی جانتے ہیں، اور یقیناً جن لوگوں نے 2018 کے بعد امتحان دیے تھے تو ان ناموں سے آپ لوگ بہت اچھی طرح سے واقف ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ سیکرٹس کیا تھے، کیا ان کا راز کیا تھا، کہ کیوں یہ جو بھی ریٹن ٹیسٹ آتا تھا، جو بھی انٹرویوز ہو رہے تھے تو یہ ٹاپ پہ ان کے نام رہے. ایک ہمارے ساتھ ہیں کاظم حسین، اور دوسری آج کی ہماری پرسنالٹی ہیں ظہیر عباس. کاظم، آپ سے شروع کرتے ہیں، تو کائنڈلی آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائیے. جرنی آپ کی کیسے سٹارٹ ہوئی، کیا کیا اچیومنٹس رہیں، اور پھر آتے ہیں ظہیر کی طرف اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کیا سیکرٹ کیا تھا، اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. تو اوور ٹو یو کاظم صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اس کے بعد میں بات کروں گا جب 2018 کا سال شروع ہوا تو ہمارے پاس جو تھی نا، یہ ظہیر عباس صاحب، ان کے پاس جاب تھی، میرے پاس نہیں تھی. ہمارے ایک اور دوست ہیں منور عباس، تو ہم یہ تین دوست تھے. ہم نے اس سے قبل کوئی ایسے خاص کمپٹیشن کے ایگزام نہیں دیے تھے. پھر 2018 میں نا ہم نے ایک ویسے بیٹھ کے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ یار کچھ نہ کمپٹیشن کا امتحان دیتے ہیں اور مل کے دیتے ہیں، ایک ساتھ ہی تیاری کرتے ہیں. تو پھر 1 مئی 2018 کو ہم نے ایک ایگریمنٹ ٹائپ کیا آپس میں کہ دیکھتے ہیں کہ پہلے کون نا امتحان پاس کرتا ہے. وہ الیکشن کا سال تھا، ان دنوں میں پیپر نہیں ہونے تھے. تو جو پیپر ان دنوں میں ہونے نہیں تھے تو ہم نے یہی سوچا کہ چونکہ پیپر نہیں ہوں گے تو ہم تیاری کرتے ہیں، اور جب الیکشن کے بعد پیپر ہوں گے تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے تیاری شروع کی. تیاری کے بعد جو ہے نا، وہ 3 اکتوبر کو ہمارا پہلا ٹیسٹ تھا. وہ ایک ریڈر کی جاب تھی جس میں میری بعد میں ریکمنڈیشن بھی ہوئی، اور وہ 3 اکتوبر کا ٹیسٹ ہی ہم لوگوں نے جو تھا نا وہ پاس کر لیا تھا. وہ میرا پاس ہو گیا تھا. اس کے بعد ظہیر عباس کا بھی کوئی 10-15 دن کے بعد، اور منور عباس کا بھی. ہم نے 2018 میں ہی اپنے جو ابتدائی پیپرز تھے وہ پاس کر لیے، اور 2019 تک ہماری جو ہے مڈ 2019 تک ریکمنڈیشن سب لوگوں کی ہو چکی تھی. اس کے بعد چونکہ ہم نے ایک اس کی فاؤنڈیشن بنا لی تھی، تو فاؤنڈیشن کے بعد جو تھا نا پھر وہ ہم ایک دوسرے کو ایک تو سپورٹ کرتے رہے، اور اس فاؤنڈیشن کی بنیاد پر ہم لوگوں کی جو کامیابی تھی وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی رہی. اگر آپ ہماری وہ کامیابی کے راز کی طرف آنا چاہیں گے تو وہ راز ایک کمبائن اسٹڈی اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم 3 مختلف فیلڈز کے لوگ تھے. منور عباس صاحب جو تھے وہ انگلش لٹریچر کے بہت اچھے تھے. جو ظہیر عباس تھے یہ سوشیالوجی، سوشل ورک، ان چیزوں میں بہت اچھے تھے. اور میرا تعلق جو ہے تھا وہ پالیٹکس وغیرہ کے ساتھ تھا. تو ہم لوگوں نے اپنی اپنی فیلڈ میں نا کام کرنا شروع کر دیا، تاکہ ہر بندہ اپنی اپنی فیلڈ میں کام کر کے آئے، اور جو دوسرے کی فیلڈ ہوگی نا وہ دوسری فیلڈ وہ بندہ اپنائے گا. ہم نے نوٹس بنانا شروع کیے. ان نوٹس کی بنیاد پر پھر ہم لوگ وہ کام کرتے گئے، اور وہ ہماری محنت کا دورانیہ 6-7 ماہ کا تھا. اور اس محنت کا پھل جو ہے نا ہمیں وہ فیوچر میں ملتا گیا، اور ہم یہ ٹیسٹ پاس کرتے رہے. ہم نے ہینڈ ریٹن نوٹس بنائے اور مختلف جو سبجیکٹس تھے ان کے اوپر کام کیا اور محنت بھی کی. لیکن یہ بات ایک چیز ہے کہ اس کامیابی جو پبلک سروس کمیشن ہے خاص طور پر، اس میں آپ لوگ اس جاب حاصل کرنا کوئی اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے. ہاں، اوپن کمپٹیشن میں آپ جائیں گے، آپ چاہتے ہیں کہ ہر پیپر پاس ہو، اس کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ بہت ہی ڈیپ سٹڈی کی ضرورت ہے. جو جاب حاصل کرنا ہے اس کے لیے آپ بیسک چیزیں دیکھیں، اور وہ بیسک چیزیں جب آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا پیپر ہو جائے گا. تھینک یو کاظم حسین. اچھا کاظم، آپ کی جرنی ماشاءاللہ بہت خوبصورت بھی رہی، ہمیں پتہ بھی ہے. سب سے خوبصورت چیز تو یہ ہوتی ہے کہ پریکٹیکلی آپ لوگوں نے پروف کیا اپنے آپ کو. جو پریکٹیکلی ریکمنڈیشنز تھیں یا جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن یا پنجاب پبلک سروس کمیشن ریٹرن رزلٹس تھے، تو ان میں بار بار آپ کا نام آ رہا تھا، تو اٹ مینس کہ آپ لوگ محنت کر رہے تھے. تو ہم اس گر کی طرف بھی ضرور آئیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں، لیکن پہلے ہم ظہیر عباس کی طرف چلتے ہیں. ظہیر، آپ بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کرائیے کہ 2018 کے بعد
اب الحمدللہ آپ بہت اچھی سیلری آپ کی 17 گریڈ میں آپ جاب کر رہے ہیں. تو اپنی کرنٹ جاب پہ بھی تھوڑا سا بات کیجیے گا, اپنی جو جرنی تھی اس پہ بھی, اور پھر ہم آپ سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے جو بچے, ہمارے جو اس وقت جو ہمارے کولیگز ہیں جو تیاری کر رہے ہیں, ایسپرنٹس ہیں, تو یہ کس طرح سے تیاری کریں. اکثر بچوں کے یہی سوال ہوتے ہیں کہ ہم کہاں سے اسٹڈی کریں, کوئی ایسا کوئی ان کو کلیو چاہیے ہوتا ہے, کوئی ایسا کرکس چاہیے ہوتا ہے کہ جس بیس پہ وہ لوگ تیاری کریں. اور پھر ان کی بہت سارے بچے انہوں نے بڑی اچھی تیاری کر لی ہوتی ہے, ان کا کویسچن یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اب ہم کیا اسٹڈی کریں, ان کی کنٹینیوٹی پہ کیسے ان کو زور دینا چاہیے, اس پہ بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا. اوور ٹو ظہیر عباس پلیز. تھینک یو سر. سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں. ظہیر عباس, کرنٹلی ورکنگ ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو. میں نے اپنی جرنی کا آغاز جو تھا وہ 1122 سے کیا تھا ایز ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین. تو وہ چونکہ ایک فورس جاب تھی تو میں فورس کی جاب سے نکلنا چاہتا تھا. تو جیسے مسٹر کاظم نے بتایا کہ ہم نے کمیٹڈ ہو کے 3 لوگوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے کچھ بہتر کرنا ہے, تو ہم نے تیاری سٹارٹ کی. تو پھر 2018 میں ہی ہم سب کی ریکمنڈیشنز ہو گئی تھی. میری جو پہلی ریکمنڈیشن تھی وہ کوآپریٹیو سوسائٹیز میں ایز اے سب انسپیکٹر تھی, تو وہ 2018 میں ہی ہو گئی تھی. تو اس کے بعد جب ہم نے اسٹارٹ لیا تھا تو ہم نے بہت محنت کی تھی تینوں لوگوں نے نا. ہم ایک دوسرے کو بھی سپورٹ کر رہے تھے, ہم کمبائنڈ اسٹڈی کر رہے تھے, گروپ اسٹڈی کر رہے تھے, ایک دوسرے سے ٹیسٹ بھی لے رہے تھے. تو جتنا ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے تب محنت کی تھی, اور اسی کا ریوارڈ تھا کہ ہم تینوں نے وہ PPSC کو جو ہے وہ کریک کر لیا تھا. اس کے بعد جب ہماری بیس بن گئی تھی تو اس کے بعد ہم نے جسٹ امپروو کیا اپنی چیزوں کو. PPSC کا آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ پیٹرنز بھی چینج ہوتے رہے. تو ہم نے وقت کے ساتھ جیسے جیسے ہم پیپر دیتے گئے تو جو بھی چینجنگز ہوتی گئی ان کے پیٹرن میں, ہم ان کو بھی اڈاپٹ کرتے گئے. اور جو بھی نئی یعنی کہ چینجز ہو رہی تھیں PPSC کے ایگزامز میں, یعنی کہ جس طرح کمپیوٹر کو انہوں نے چینج کیا, میتھ کا جو پیٹرن ان کا چینج ہوا, تو ہم نے ان کو تھارولی اسٹڈی کیا. یعنی کہ میتھ کو بھی, کمپیوٹر کو بھی, جتنے بھی سبجیکٹ تھے جن میں ہم ویک تھے, انگلش تھی, تو ان سب کو ہم نے تھارولی پڑھنا اسٹارٹ کیا تاکہ ہمارا یعنی کہ جس بھی سبجیکٹ میں سے ہمارے مارکس کم ہو رہے تھے ہم نے اس کو امپروو کرنا شروع کیا. تو جب ہم نے ان اپنی ویکنیسز پہ کام کرنا شروع کیا تو پھر ہمارا ہر پیپر میں یعنی کہ ہر ریٹرن ہمارا جو ہے وہ کوالیفائی ہونا شروع ہو گیا. تو کاظم نے بھی 30 سے 35 ریٹرن کوالیفائی کیے ہیں, اور میں نے بھی PPSC کے جو ہے 30 سے 35 1 پیپر MCQs جو ہیں وہ کوالیفائی کیے. اس میں کچھ میرے سبجیکٹ کے بھی تھے, سوشل اور سوشالوجی, اور اس کے علاوہ زیادہ تر جو ہمارا فوکس تھا نا وہ GK کے 1 پیپر پہ تھا. تو اس طرح سے ہمارا یہ جو جرنی تھا وہ رہا ہے. تھینک یو ظہیر. اچھا, اس پہ اپنے جو میرے ایسپرنٹس ہیں, میرے دوست ہیں, کولیگز ہیں, ان سے میں ایک تو یہ گزارش کروں کہ ہم نے جو ہمارا فریش MCQs ویب سائٹ ہے, آپ تمام لوگوں کے لیے ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ ہی لانچ کی ہوئی ہے. تو اپنے ویب سائٹ پہ, اس کے علاوہ فیس بک کے جو ہمارے پیج ہیں, تو ان کے لیے جو نوٹس ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں, تو ان کے لیے میں بہت سارے جو میرے دوست ہیں, جو اچیورز ہیں, جنہوں نے بہت سارے ریٹن ٹیسٹ پاس کیے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہم ان کے ساتھ گاہے بگاہے ڈسکس بھی کرتے جا رہے ہیں. پھر ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے کوشش کر رہے ہیں کہ مختصر سے مختصر کریں تاکہ کم سے کم دورانیے میں, کم سے کم ٹائم میں آپ یہ کر لیں. تو یہ چیزیں جتنی ان لوگوں سے ڈسکس ہو رہی ہیں, ان لوگوں نے مجھے نوٹس دیے ہیں, تو ساتھ ساتھ ہم اپنے فریش MCQs کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی ہم ڈالتے جا رہے ہیں. تو ہماری ویب سائٹ پہ بھی جا کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. کاظم, ہم آپ سے صرف اب آتے ہیں کہ سیکرٹ کی طرف, کہ سیکرٹ کیا ہے, وہ کرکس کیا ہے, وہ کیا چیز ہے, اور کس چیز پہ کنٹینیوٹی یا فوکس کرتے ہوئے بچے جو ہے اپنے ریٹن ٹیسٹ کو زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے, کیونکہ آج ہمارا جو سیشن ہے ہم ریٹن ٹیسٹ کے حوالے سے کر رہے ہیں, کیونکہ بچوں کا تحصیلدار کا پیپر ہو رہا ہے, بہت سارے اور ریٹن ٹیسٹ کے پیپر ہونے, تو ہم ریٹن ٹیسٹ پہ آج کر رہے ہیں. تو ریٹن ٹیسٹ کو بہت اچھا کیسے بنایا جا سکتا ہے, اور آپ کا ایکسپیرینس جو اس پہ آپ ہمارے ساتھ تھوڑا سا شیئر کریں پلیز. سر, جو ریٹن ٹیسٹ کی جو بات ہے نا, ریٹن ٹیسٹ کے پورشن اگر آپ PPSC کے پیپر اٹھا کے دیکھتے ہیں نا, تو اس میں تقریباً آپ کو 8 سے 10 پورشن مل جاتے ہیں, 11 پورشن مل جاتے ہیں, جن میں اردو ہے, GK ہے, کرنٹ افیئرز وغیرہ آ جاتے ہیں, اس میں میتھ ہے, اس میں اسلامیات ہے, اس میں جو ہے
IR کے کویشچن بھی آ جاتے ہیں، اس میں پاک اسٹڈی کے بھی کویشچن ہوتے ہیں. تو آپ کو کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ اپنی بہت ہی بیسٹ کرنا ہوتی ہیں. یعنی آپ ہر چیز میں بیسٹ نہیں ہو سکتے، آپ کی کسی نہ کسی جگہ پہ خامی ہوتی ہے، لیکن کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ بہت اچھے سے امپروو کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں اپنی مثال دوں گا کہ میرا جو تھا نا وہ پاک سٹڈیز میں، کرنٹ افیئرز میں میرا اچھا مطلب فوکس تھا. تو میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ میرے پاک سٹڈی میں میری کوئی غلطی نہیں آنی چاہیے، اردو میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، میتھ میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ 3-4 چیزوں میں کوئی غلطی نہیں لے کے آئیں گے تو اس کے بعد کے جو چیزیں ہوں گی جہاں پہ آپ کی 2-3 غلطیاں ہو بھی جائیں گی تو وہ آپ مینیج کر سکتے ہیں. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ وہ 11-12 جو ہے جتنے بھی ہیں ایریاز ان ساروں کو جو ہے نا 100% پہ لے جائیں، لیکن آپ کچھ کو ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ 100% ہو جائیں. جب ہم ان کو 100% کریں گے تو پھر آپ کا جو وہ کمزور ایریاز ہوں گے وہ کور ہو جائیں گے. تو آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ جو اپنی بہترین جگہ آپ کی ہے، آپ جو کام بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں اس کو بہتر سے بہتر کریں. آپ کی میتھ میں آپ اچھے ہیں تو میتھ آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ پھر آپ کو میتھ میں سے غلطی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ پاک سٹڈی میں اچھے ہیں تو پھر پاک سٹڈی میں آپ کی غلطی نہیں ہونی چاہیے. آپ انگلش آپ کا سبجیکٹ ہے تو انگریزی میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، چاہے دوسرے کسی بھی سبجیکٹ میں ہو جائے. تو جب آپ ان چیزوں کو بہتر کریں گے تو جو آپ کا ویک ایریا ہوگا وہ بھی کور ہو جائے گا. اور جیسا کہ آپ نے بتایا، ہم نے جو محنت کی، ہم نے جو نوٹس تیار کیے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. آپ بے شک بچوں کو بتائیں. اور یہ جو ہے انشاءاللہ جو بھی محنت کرے گا، ٹھیک ہے محنت بعض اوقات آپ کو بہت زیادہ بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کا جو ہے نا ریوارڈ بھی بہت اچھا ہے. جب آپ کی جاب ہو جاتی ہے تو معاشرے میں آپ کا مقام بھی بن جاتا ہے، آپ زیرو سے ہیرو بن جاتے ہو. تو اس کے لیے یہ سودا مہنگا نہیں ہے کہ آپ 3-4 مہینے بیٹھ کے کوئی اچھی سی محنت کر لیں. سر تھینک یو قاسم. اچھا، اب جو نیکسٹ ہمارا سیشن ہونے جا رہا ہے اس پہ ہمارا فوکس ہوگا کہ ہاؤ ٹو اٹیمپٹ دی پیپر آف MCQs ٹائپ. تو آج اس کا آغاز ہم ظہیر سے ہی کرتے ہیں، کیونکہ ظہیر حسین نے ماشاءاللہ 17 گریڈ تک جو ان کی جرنی ہے اس میں بہت سارے انہوں نے ریٹن ٹیسٹ دیے. تو آج اس جو ہماری پھر ایک میراتھن ہونے جا رہی ہے جس پہ ہم اسی پہ ہی بات کریں گے، بہت سارے اچیورس کے ساتھ، بہت سے جو سکسیسفل ہمارے کولیگز رہے ان کے ساتھ بات کریں گے. تو آج پہلا جو میں سوال کرنے جا رہا ہوں وہ ظہیر آپ سے ہی ہے، ظہیر عباس، کہ ہاؤ ٹو اٹیمپٹ اینڈ اٹیمپٹ ویل، کہ بہت اچھی طرح سے کیسے ہم MCQ ٹائپ پیپر جو ہے اس کو کیسے اچھی طرح سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نمبر ہم لے سکتے ہیں. آپ ہمیں تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس بتائیے پیپر اٹیمپٹ کرنے کے حوالے سے، کہ جس دن آپ پریکٹیکلی یا فزیکلی پیپر دینے بیٹھے ہوتے ہیں کمرہ امتحان میں، تو آپ کیسے اپنے پیپر کو اٹیمپٹ کرتے تھے کہ آپ کو کامیابی ملتی تھی؟ جی تھینک یو. اچھا، پیپر اٹیمپٹ کرنے کی ہر کسی کی اپنی ٹیکنیک ہوتی ہے. تو کیونکہ میں نے بھی کافی پیپر پاس کیے ہیں تو میں اپنی ٹیکنیک ایسپیرنٹس کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. میں پیپرز کو 3 سٹیپس میں اٹیمپٹ کرتا تھا. فرسٹ سٹیپ میں تو میں سٹارٹ سے یعنی کہ کویسچن نمبر 1 سے سٹارٹ کرتا تھا اور 100 تک جاتا تھا. تو اس میں سب سے پہلے میں وہ اٹیمپٹ کرتا تھا جو مجھے 100% شور ہوتے تھے، جن کے جواب جو ہے مجھے 100% شور ہوتے تھے. فرسٹ اٹیمپٹ میں وہ کرتا تھا. اور جہاں پہ میں کنفیوز ہوتا تھا، جو کویسچن مجھے نہیں آتے تھے ان کو میں چھوڑ دیتا تھا. تو سیکنڈ اٹیمپٹ میں ان کو کرتا تھا جہاں پہ میں کچھ نہ کچھ تھاٹ پروسیس انوالو ہوتا تھا جس میں، یا جہاں پہ کیلکولیشن ہوتی تھی میتھ وغیرہ کی، تو وہ میں سیکنڈ اٹیمپٹ میں کرتا تھا میتھ ساری کو. اور جو تھرڈ اٹیمپٹ میری ہوتی تھی اس میں وہ ہوتا تھا کہ جس میں میں نے اپنے مائنڈ کو اپلائی کرنا ہوتا تھا اس میں، یعنی کہ وہ کویسچن کا آنسر مجھے ایگزیکٹلی تو نہیں آتا تھا لیکن وہاں پہ میں اپنا مائنڈ اپلائی کرتا تھا، یا جو ایک بیک اینڈ پہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو ریکال کر کے تو پھر میں گیس کرتا تھا یا جو بھی کرتا تھا. تو جو بالکل بھی آپ کو نہیں آتے، یعنی کہ ایک کویسچن ایسا آ گیا کہ جس کے آپ کو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی، یا جو آپ نے کبھی بھی اس کے اباؤٹ پڑھا ہوئی نہیں ہے، تو اس کو میں چھوڑ دیتا. یعنی کہ میں زیادہ نیگیٹو مارکنگ کی طرف نہیں جاتا تھا. جو بالکل مجھے لگتا تھا کہ ان میں بلائنڈ ہوں، ان کا مجھے اس چیز کا کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے، تو ان کو میں اسکپ کر دیتا تھا، کیونکہ نیگیٹو مارکنگ سے بھی بچنا ہوتا تھا. تو میری بیسیکلی یہ ٹیکنیک تھی. تھینک یو ظہیر عباس. اچھا، اب آنے والی ویڈیوز میں ہمارا جو فوکس رہے گا وہ یہ ہے کہ کویسچن کے ویئر اباؤٹس کیا ہوتے ہیں، اس کے ہاریزونٹل اور ورٹیکل اسپیکٹس کیا ہوتے ہیں، اور جو تکا لگاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ آخر پہ جا کے تھاٹ پروسیس کے بعد، جیسے ظہیر نے کہا کہ دوسرے اٹیمپٹ میں ان کا تھاٹ پروسیس تھا اور تیسرے میں جا کے یہ اپنا مائنڈ اپلائی کرتے تھے، اور جو اس کے بیک اینڈ پہ چیزیں پڑی ہوتی تھیں ان کو ریکال کرتے تھے، اور پھر آخر پہ کچھ ایسے کویسچن آ جاتے ہیں کہ جن پہ ہمیں تکا لگانا پڑتا ہے، یا جن پہ ہمیں ہٹ اور مس میتھڈ کے تحت، جن پہ ہمیں ایک
کہنا چاہیے کہ ہمیں خود سے ہی جو ہے نا ٹیک دی پلنج والی بات ہوتی ہے کہ چھلانگ لگانی ہے، ہم نے کوئی رائٹ رانگ کچھ کرنا ضرور ہے۔ میرا جو رہا کہ ہم نے 100 کویسچن ہر دفعہ کیے اور آخر پہ جا کے ہم یہ تکے کیسے لگا لیتے تھے، اور پھر ٹیکنیکس بہت سارے دوست جو ہیں ان سے سائنٹیفک میتھڈس پہ بھی بات ہوئی کہ کس طرح سے بہت اچھے طریقے سے یہ تکے لگائے جا سکتے ہیں۔ کویسچن کے ویئر اباؤٹس کیا ہوتے ہیں، کیسے لوگ اٹیمپٹ کرتے ہیں، پیپر ایک اچھا اٹیمپٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، کیا اٹیمپٹ کرتے ہوئے بہت سارے بچے جو ہیں وہ اپنے لیے ناکامی یا کامیابی کے راستے بناتے ہیں۔ ان تمام چیزوں پہ انشاءاللہ اپنے آنے والے انٹرویوز جو ہم نے کیے ہیں اپنے بہت سارے کولیگس کے ساتھ جو سکسیزفل کینڈیڈیٹس رہے یا جو اچیورز رہے ان کے ساتھ، وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں فی الحال آپ ہمارے ویب سائٹ freshmcqs.com جو ہے اس پہ جا کے بھی ہماری یہ ساری چیزیں، ہمارے جو نوٹس جو مجھے کاظم حسین نے دیا، جو ظہیر عباس، جو باقی دوست جو ہمارے ساتھ انٹرویو میں شامل رہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہم اپلوڈ کرتے جا رہے ہیں۔ آپ ہمارے فیس بک کے جو پیج ہے اس پہ جا سکتے ہیں، ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ آپ ہمارے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسٹاگرام اور باقی جتنے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی اویلیبل ایسے چینلز ہیں تو ہم تمام استعمال کریں۔ آپ لوگوں کے لیے ہم ظہیر، ہم کاظم حسین، ہم تمام دوست جتنے ہمارے کولیگز ہیں، ہم آپ کے لیے فری آف کاسٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی آپ کے اخراجات نہیں ہوتے۔ ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کامیاب ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ آپ جاب اچیو کریں، جاب حاصل کریں، اور ہماری خوشی اسی میں ہے کہ بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں وہ کامیاب ہوں اور بہت اچھے اچھے پلیٹ فارمز پہ بیٹھے ہوں، جیسا کہ اب ہمارے بہت ساری کولیگز بہت اچھے پلیٹ فارمز پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کاظم، آپ نے آج بہت اچھا، بہت قیمتی، اتنا خوبصورت ہمیں وقت دیا، ظہیر عباس آپ نے اپنا ٹائم اسپیئر کیا، آپ ہمارے ساتھ اسپینڈ کیا۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ہماری گیدرنگز ہوتی رہیں گی۔ آپ کی امانتیں، آپ کے جو نوٹس آپ نے میرے ساتھ شیئر کیے، اپنے ساری زندگی کے ہینڈ ریٹن بنی ہوئی چیزیں میرے ساتھ شیئر کی، وہ یقیناً ہمارے جو ویب سائٹ پیج ہے اس پہ بچوں کے لیے فری آف کاسٹ اپلوڈ ہو جائیں گی، اور کسی بھی جگہ پہ، چاہے ہم PDF بچوں کو دے رہے ہیں، چاہے ہم ویب سائٹ پہ دے رہے ہیں، اپنے پیج پہ دے رہے ہیں، کسی پہ بھی ایک پینی بھی کسی بھی بندے کو خرچ نہیں کرنی پڑتی ہے۔ تو ہمارا سلوگن ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جو بچے ہیں ان کے لیے فری آف کاسٹ زیادہ سے زیادہ کیا جائے، تاکہ بچوں کو ایک پراپر گائیڈ لائن، جو آپ کو، مجھے یا کاظم کو جو گائیڈ لائن نہیں ملتی تھی، تو ہم بچوں کے لیے وہ گائیڈ لائنز لے کے آئیں، بچوں کو بتائیں کہ ہم لوگ کیسے تیاری کرتے تھے، اور ایک ایسی بہترین ڈائریکشن اور پیٹرن پہ بچوں کے لیے ان کو گائیڈ کریں کہ وہ اچھی تیاری کر سکیں۔ انشاءاللہ اپنی آنے والی ویڈیوز میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ، اپنے ایسپرنٹس، اپنے کولیگز، اپنے بچوں دوستوں کے ساتھ ہم ایسے ہی جڑے رہیں گے۔ آپ نے بھی اتنا، تمام دوستوں نے اتنی دیر ہمیں دیکھا، اپنا ٹائم دیا، اپنا قیمتی ٹائم نکالا، بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔